إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش اور رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین اعظام، اولیاء کرام، محدثین اعظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، قرآن مجید کا یہ مقام جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ سورہ المومن ہے۔ اس کے آخری رکوع میں آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو لوگ گروہوں میں اللہ کی جنت کی طرف جو ہے وہ چلائے جائیں گے۔ بڑے خوش نصیب یہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین جو ہے وہ جنت کی طرف جو ہے وہ چلائے گا۔ یہ لوگ جب جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے تو جنت کے دروازوں پر ان کا بہترین استقبال جو ہے وہ کیا جائے گا، ان کو بہترین پروٹوکول جو ہے وہ دیا جائے گا، اور وہاں پر جو فرشتے جن کی ڈیوٹی لگی ہوگی وہ بھی ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ کہیں گے تمہارے اوپر سلامتی ہو، تم کتنے خوش نصیب لوگ ہو، سلامتی میں تم لوگ جو ہے وہ داخل ہو جاؤ، اور ہمیشہ جو ہے وہ سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین، خوشحالی کی زندگی تمہیں نصیب ہو اور اس خوشحالی کی زندگی میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ وہ جنت کے دروازے، جن جنت کے دروازوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کیے کہ جنت کے 8 دروازے، اور پھر ان 8 دروازوں کے متعلق کچھ احادیث، کچھ فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو جو ہے وہ مختلف دروازوں سے پکارا جائے گا، کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انتخاب کریں گے اور اسے کہا جائے گا کہ تیرے لیے جو ہے یہ جنت کا دروازہ جو ہے وہ بہتر ہے۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے جو ہے وہ بلایا جائے گا۔ جس طرح کہ پچھلے خطبے میں میں نے کئی ایک اعمال ایسے بتلائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا جو بندہ اچھے طریقے سے وضو کرے، وضو کرنے کے بعد کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے جو ہے وہ کھول دیے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان، آپ نے فرمایا جو بندہ جوڑا جوڑا اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازے جو ہے وہ کھول دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا جس بندے کے 3 نابالغ بچے اس کی زندگی میں فوت ہو جائیں، اس کے 3 بچے فوت ہو جائیں، ابھی وہ بلوغت کو نہیں پہنچے، یہ 8 دروازوں پر اس کے بچے کھڑے ہوں گے اور اپنے ابا جان کو، اپنے والد گرامی کو یا اپنی والدہ کو وہ جو ہے وہاں پر جو ہے وہ بلائیں گے، جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہیں گے اس کو اپنے والدین کو داخل کر لیں گے۔ اور پھر ایک اور حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عورتوں کے متعلق، عورت کے مقام کے متعلق اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو عورت 4 کام کر لے، 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے خاوند کی اطاعت کرے، جنت کے جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ یہ کچھ فرامین میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پچھلے خطبے میں جو ہے وہ آپ کو سنائے تھے۔ آج ایک حدیث جو سنن نسائی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن نسائی میں ایک حدیث موجود ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، خطبہ دے کر نبی پاک نے خطبے میں 3 مرتبہ قسم اٹھائی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ نبی پاک نے 3 مرتبہ یہ قسم اٹھائی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نہیں جانتے نبی پاک نے کس بات پر یہ قسم اٹھائی۔ پھر نبی پاک نے اپنا سر جو ہے وہ جھکا دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے بھی اپنے سروں کو جو ہے وہ جھکا دیا، ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جو ہے وہ نکل رہے ہیں۔ پھر آپ نے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ اپنے سر کو اٹھایا، آپ کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ خوشی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہمارے لیے اللہ کے نبی کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ سرخ اونٹوں سے بھی جو ہے وہ بہتر تھا۔ سرخ اونٹ عربوں کا بہترین مال سرخ اونٹ، ہمارے لیے رسول اللہ کے چہرے کی جو مسکراہٹ تھی، جو خوشی تھی، وہ ہمارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی جو ہے وہ بہتر تھی۔ پھر آپ نے ہمیں ایک حدیث جو ہے وہ بیان کی، آپ نے فرمایا جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے،
1 سال کے بعد رمضان کے روزے رکھے، اور پھر آپ نے فرمایا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ دے، اور 7 بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچ جائے، 7 بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچ جائے، تو وہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی جنت میں، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گا سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ داخل ہو جائے گا۔ نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، کوئی لمبا چوڑا دین نہیں، موٹے موٹے دین کے احکام ہیں، جس طرح کہ کچھ احادیث میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی ہیں۔ اس حدیث کو ہم نے پلے باندھ لینا۔ یہ جو 7 عمل ہیں نا، ایک حدیث میں آتا ہے یہ مہلک گناہ ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مہلک ترین جو گناہ ہیں نا، جو ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں، وہ یہ 7 گناہ ہیں۔ ان 7 گناہوں سے ساتھ ساتھ وہ بندہ بچ جائے۔ نمبر 1 اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بندہ شرک سے بچ جائے، شرک سے بچ جائے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا، وہ شرک ذات کے اندر ہو، وہ شرک صفات کے اندر ہو، قولی طور پر ہو، فعلی طور پر ہو، عملی طور پر ہو، کسی قسم کا کوئی شرک نہیں کرنا اللہ کی ذات کے ساتھ۔ اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی روزی دیتا ہے، اللہ ہی اولاد دیتا ہے، اللہ کو ہی سجدہ ہے۔ گویا کہ جتنی بھی تشریح کرتے چلے جائیں آپ توحید کی کہ شرک نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واحد ایک گناہ ایسا ذکر کیا جس کے متعلق قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، اس کو نہیں معاف کرے گا۔ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لے آپ، کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ چاہے تو جس کو چاہے معاف کر دے، لیکن اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں مہر لگا دی ہے، گارنٹی دے دی ہے تمہیں کہ تم شرک سے بچ جاؤ۔ اور دوسری جگہ پر اللہ نے فرما دیا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جس بندے نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا نا، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ حرام کا مطلب سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ اس جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہوگا، حرام ہے اس کے لیے جنت۔ جنت ہے ہی نہیں اس بندے کے لیے، جنت ہے ہی اس بندے کے لیے جو توحید پر زندہ رہا، توحید کے مطابق زندگی گزاری اور توحید کے اوپر ہی مرا۔ اللہ ہمیں توحید پر زندہ رکھ، توحید پر ہی ہمیں موت عطا فرما۔ شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا۔ اور الحمدللہ ہمارا یہ طرح امتیاز ہے کہ ہم تو اپنے بچے کو یہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کو ہی سجدہ کرنا ہے۔ کوئی قبر والا، کوئی زندہ، کوئی مردہ، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عبداللہ بن عباس سے کہا تھا، عبداللہ ساری دنیا مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہے، تیرے نصیب میں، تیرے مقدر میں نفع نہیں تو تجھے نفع نہیں مل سکتا۔ ساری دنیا مل کر عبداللہ تجھے نقصان پہنچانا چاہے، تیرے مقدر کے اندر اگر نقصان نہیں نا، تو اللہ رب العالمین نے تیرے مقدر میں نقصان نہیں لکھا تو یہ لوگ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ عقیدہ سمجھا دیا نبی پاک نے، عبداللہ بن عباس کو عقیدہ سمجھا دیا، امت کی تربیت کر دی۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، ایک اللہ سے ماننا ہے۔ حتیٰ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا تو پتھروں جیسا ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے، میں صرف تجھے بوسہ اس لیے دیتا ہوں کیونکہ میں نے رسول اللہ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ نہ کوئی کڑا، نہ کوئی چھلا، نہ کوئی دھاگا، نہ کوئی انگوٹھی، نہ کوئی پتھر، کوئی چیز کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ نفع دے سکتی ہے جب تک اللہ کو منظور نہ ہو۔ شرک کی آگے بہت سارے راستے اور راہیں جو ہے وہ نکلتی ہیں، ابھی وقت نہیں تفصیل کا۔ نمبر 1 اللہ کے نبی فرماتے ہیں شرک نہیں کرنا۔ جس بندے نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا نا، اللہ نے اس بندے کو معاف نہیں کرنا اور اللہ نے اس بندے پر جنت کو حرام کر دیا۔ نمبر 2 اللہ کے نبی فرماتے ہیں جادو نہیں کرنا، جادو سے بچ جاؤ۔ 7 گناہ ذکر کی، ان میں فرمایا جادو نہیں کرنا۔ جادو اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس منا من تطیر او تطیر لہ او تکہن او تکہن لہ او تسحر او تسحر لہ، مطلب وہ بندہ ہم میں سے نہیں جس نے بدشگونی کی، جو یہ سمجھے کہ مجھے فلاں چیز کی وجہ سے نقصان ہو گیا، اور وہ بندہ ہم میں سے نہیں جو بندہ کسی کاہن، کسی نجومی کے پاس جائے، وہ ستارہ پرست ہو، اس ستارے کو دیکھ کر بتائے کہ فلاں وقت ہو گیا ہے، فلاں کا نقصان ہونا ہے، فلاں کا فائدہ ہونا ہے، ہم میں سے نہیں۔ فرمایا جو جادو کرے اور جادو کروائے وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ جادو کتنی خطرناک چیز ہے اور جادو کرنے والا کتنی ذلت کی موت مرتا ہے دنیا میں، آپ شاید جانتے نہیں۔ جادوگر کتنے کتنے گندے کام کرتے ہیں، پھر جا کر شیطان ان کے تابع ہوتا ہے۔ ان کو اگر پخانا بھی کھانا پڑے نا شیطان کے کہنے پر تو یہ کھاتے ہیں،
کیوں؟ انہوں نے شیطان کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گند کے ساتھ لکھتے ہیں، الٹی سورہ فاتحہ لکھیں گے۔ میں نے ایک جادوگر کے بارے میں پڑھا، اس نے قرآن مجید کو اپنے پاؤں کے نیچے باندھا اور شیطان کے کہنے پر واش روم کے اندر چلا گیا۔ یہ کتنے کتنے گندے کام کرتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسے نہیں شیطان ان کی بات مان لیتا، جتنے زیادہ گندے کام یہ کرتے ہیں شیطان اتنا ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جادو پھر ہی ہوتا ہے، پھر یہ قبرستانوں میں جاتے ہیں، پھر یہ وہاں پر پتلے بھی بناتے ہیں، پھر وہاں پر سوئیاں بھی نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ جادو سے موت بھی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ ایک عقیدہ ہے وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، جب تک اللہ کا حکم نہیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ صبح شام کے اذکار کریں۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اموال کی طرف لکھا تھا کہ کوئی جادوگر مرد کوئی جادوگر عورت ہو اسے قتل کر دو، اسے قتل کر دو۔ بلکہ صحابہ کا اس بات کے اوپر جو ہے یہ عمل تھا، حضرت عمر نے فتویٰ لکھ کر دیا تھا اس کے قتل کر دو جو جادوگر تمہیں نظر آتا ہے۔ اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اوپر ایک لونڈی نے جادو کیا، انہوں نے اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ معاشرے کے اندر اتنی خرابی پیدا کرتا ہے جادو۔ یہ جادو کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، بڑے بڑے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں اس جادو کی وجہ سے۔ اس سے ایک تو بچنے کے طریقے رسول اللہ نے بتلائے ہیں، دوسرا فرمایا ان کاموں میں نہیں پڑنا۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، صبح صبح گھر میں اخبار آتا ہے، اس کے اوپر ستارے بنے ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ جانور بنے ہوتے ہیں، آپ ان میں سے ایک جانور کا انتخاب کر لیں، کروڑ پتی ہو جائیں گے۔ کوئی کہتا ہے، اور خبروں میں ٹی وی میں آئے روز انہوں نے جو ہے وہ ستارہ سناج بٹھائے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی فلاں حکومت کا کیا بنے گا، فلاں حکومت کا کیا بنے گا، اس حکومت کا کیا بنے گا۔ وہ ستارے دیکھ دیکھ کر بتاتے ہیں اس کا ستارہ گردش میں ہے، اس کا ستارہ جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے، اس کا ستارہ نفع والا جا رہا ہے، اس کا ستارہ نقصان۔ یہ ساری باتیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بندہ ہم میں سے ہی نہیں، لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له او تسحر او تسحر له، جو بندہ جادو کرے اور جادو کروائے وہ تو ہم میں سے ہی نہیں ہے، اس کا ہماری شریعت کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور صریح فتویٰ موجود ہے واضح، حضرت عمر بن خطاب نے قتل کرنے کا حکم دیا ایسے لوگوں کو۔ آج ہمارے معاشرے کی بربادی یہ ہے کہ ہر چپے کے اوپر جادوگر بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ بابا بنگالی اور دوسرے تیسرے ہاتھ کا نشان آپ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو دکان کے باہر تھے، اس کو کیسے پتہ چل گیا میری مالدہ کا یہ نام ہے، میں اس کام کے ساتھ آیا ہوں۔ وہ اسی طرح مطمئن کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ ٹیوے لگاتے ہیں۔ شیطان کی ان کی بات مانتا ہے، شیطان ان کی بات مانتا ہے کیونکہ وہ شیطان کو راضی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے دوسرا کبیرہ گناہ بتایا کہ جادو نہیں کرنا، نہ جادو کرنا، نہ جادو کروانا، نہ کسی کاہن نجومی کے پاس جانا، یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تیسرا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی جان کو نہ حق قتل نہیں کرنا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے اوپر خون حرام کر دیا۔ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، جس طرح آج کا دن تمہارے لیے حرمت والا ہے، نہیں عرفات کا میدان تمہارے لیے حرمت والا ہے، یہ شہر حرمت والا ہے، یہ دن حرمت والا ہے، اسی طریقے سے تمہارے اوپر کسی مسلمان کا خون بھی تمہارے اوپر حرام ہے، ناجائز۔ حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی طرف نیزہ بھی نہ کرے، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اس کو نقصان پہنچ جائے، کیونکہ بندوق پکڑی ہے، کوئی نیزہ پکڑا، اس کا منہ بھی نہیں کرنا، ہو سکتا ہے چل جائے، ہو سکتا ہے چل جائے۔ اور ہوتا بھی اسی طرح، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چیک کرتے کرتے صاف کرتے کرتے بندوق سے گولی چل جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری کی پوری انسانیت کو قتل کیا۔ دین امن سکھاتا ہے۔ ہاں فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں جن کو اسلامی حکومت ہو، ان کو اسلامی سزا ملے، ان کو تم قتل کر سکتے ہو۔ فرمایا کیا؟ بوڑھا بندہ ہے، یہ شادی شدہ ہے، وہ زانی ہے، بدکار ہے، شریعت نے اس کو سزا دی ہے رجم کرو، پتھر مار مار کے مار دو، اسلامی حکومت ہے۔ اور دوسرا فرمایا قتل کے بدلے قتل ہے، جو کسی کو قتل کرے ثابت ہو جائے اس نے قتل کیا، قتل کے بدلے قتل ہے۔ تیسرا وہ بندہ ہے التارک لدینہ، مطلب جو مرتد ہو جائے، دین اسلام کو چھوڑ دے، اس کے متعلق اسلامی حکومت ہو اور اس کو جو ہے وہ قتل کرنے کا حکم ہے۔ نہ حق کسی کو قتل نہیں کرنا، لا یحل دم امرئ مسلم، کسی کے لیے حلال ہی نہیں کسی مسلمان کا خون، کے کسی مسلمان کا خون بہائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں بندے کے قتل میں ساری کی ساری بستی شریک ہے، پوری کی پوری بستی شریک ہے، میں ایک مسلمان کے بدلے سارے کے سارے لوگوں کو قتل کر دوں۔
ایک مسلمان کے خون کی اتنی اہمیت ہے، حلت ہے۔ آج تو جس کو غصہ آتا ہے، جس کو مرضی پکڑتا ہے، وہ حتیٰ کہ یقین کریں اخبارات میں ہم پڑھتے ہیں انڈا ٹوٹ گیا، انڈا ٹوٹنے پر بندہ قتل ہو گیا۔ ایک بندے نے کسی کا 300 دینا، لڑائی ہوئی، 300 دینے لینے پر ہی بندہ قتل ہو گیا۔ یہ دیہاتوں میں آپ چلے جائیں، چھوٹی چھوٹی زمین کے ٹکڑوں پر خاندانوں کے خاندان قتل ہو گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دشمنی پڑی ہے۔ جس کا جی چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے اور یہ معاشرے کا امن خراب ہوتا ہے اس سے۔ لڑائی جھگڑوں میں اپنے غصے پر کنٹرول کریں، اور غصے کے اوپر لڑائی جھگڑے میں کنٹرول کر کے جو ہے وہ آج کے اس دور میں بھی مسلمان کے خون کی اتنی حرمت ہے کہ بھائی پوری کوشش کریں کہ مسلمان کو تکلیف نہ ہو مجھ سے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، ہوئی ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ یہ مسلمان کی تعریف ہے۔ تیسرا بڑا گناہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی کو نہ حق قتل نہیں کرنا۔ چوتھا گناہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سود نہیں کھانا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک نے فرمایا تھا میں اپنے خاندان کا سود معاف کرتا ہوں، اور جو بندہ سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ سود کھانے والا بندہ، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی وقال ہم سوا۔ اللہ کے نبی نے لعنت کی سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر اور سود کی گواہی دینے والے پر۔ فرمایا سارے کے سارے برابر ہیں۔ کھانے والا تو برابر ہے، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، سارے کے سارے برابر ہیں۔ اللہ کے نبی کی لعنت، اور ایک حدیث میں اتنی بڑی وعید، فرمایا درہم ربا یاکلہ الرجل، ایک درم جو انسان کھاتا ہے سود کا، وہو یعلم، اسے پتہ ہے یہ سود کا ہے، اشد عند اللہ من 36 زنیۃ، وہ اللہ کے ہاں اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک بندہ 36 مرتبہ جو ہے وہ بدکاری کرے اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے ایسے ہے جیسے اس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی، عام عورت کے ساتھ نہیں، اپنی ماں کے ساتھ، جس کا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک درم یعنی کہ سمجھ لیں ہمارا 1 روپیہ، سمجھ لیں 1 روپیہ، اسے پتہ ہے یہ سود کا ہے اور وہ کھا لیتا ہے۔ فرمایا وہ ایسے ہے، ایک تو اللہ کے رسول کی لعنت، اور جانتے بوجھتے وہ کرتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے جیسے 36 مرتبہ بندہ جو ہے بدکاری کرے، اور بدکاری کرنے والے کا ایمان اس کے سر پر منڈلاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور معاشرے کے اندر سود نے اس کی جڑیں اتنی مضبوط کر لی ہیں معاشرے میں کہ ہم اسے جان چھڑانا بھی چاہیں تو چھوڑتی نہیں۔ یہ پچھلے دن حکومت نے فیصلہ کیا، بڑا اچھا قابل تحسین فیصلہ تھا کہ بھئی ہم اسلامی حکومت کے مطابق جو ہے وہ اسلامی نظام کے تحت جو ہے وہ سود کو ختم کریں گے، لیکن چند دن پہلے جو ہے وہ اسٹیٹ بینک نے کہہ دیا کہ بھئی ہم اس نظام سے نکلنا بھی چاہیں تو نکل نہیں سکتے، کیونکہ جتنے حکومتی ہم لوگ قرضے دیتے لیتے ہیں، باہر سے لیتے ہیں، یہ سارے سود پر ملتے ہیں۔ یہ بینک جتنی بھی سود چیزیں دیتے ہیں یہ ساری سود پر ملتی ہیں ہمیں۔ گاڑی لے لیں آپ، سہولت تو بندہ دیکھتا ہے لیکن سود کے اوپر دیں۔ گھر کی سہولیات ہیں یہ سود کے اوپر مل رہی ہیں۔ بینک کے اندر جو لون ملتا ہے وہ سود کے اوپر ملتا ہے، وہ چاہے 1% ہے، چاہے 2% ہے، چاہے 3% ہے، چاہے 1000 ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے تو کام ہی 1 روپے کے بارے میں بھی بتا دیا کہ 1 روپیہ بھی پتہ ہے کہ وہ سود کا ہے، وہ ایسے ہے جیسے بندہ 36 مرتبہ بدکاری کرے۔ یہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، اس حدیث کو پلے باندھ لینا چاہیے بندے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ما احد اکثر من الربا الا کان عاقبۃ امرہ الی قلۃ۔ جو بندہ سود کھاتا ہے نا، دیکھنے میں مال بہت زیادہ لگتا ہے لیکن اس بندے کی اخیر بڑی بری ہوتی ہے۔ سود کھانے والے بندے کی اخیر بڑی بری ہے، آخر اس کو قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یقین مانے لوگ جتنے سود لیتے دیتے ہیں وقتی طور پر خوشحالی ہوتی ہے، لیکن جب مرتے ہیں دنیا میں بھی ضلالت، اور مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے جی اتنے لاکھوں کا قرضہ اس بندے کے اوپر۔ ہوتا کیا ہے، نظام بدل جاتا ہے، اور اللہ کے ساتھ کو جنگ کر سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کو جنگ کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کے بنائے ہوئے جو ہے وہ قوانین کو توڑتے ہوئے سود کھاتا ہے اور کھلاتا ہے۔ فرمایا یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چوتھا سود نہیں کھانا۔ پانچواں فرمایا یتیم کا مال نہیں کھانا۔ یتیم کا مال، یتیم جس کی ماں فوت ہو جائے، جس کا باپ فوت ہو جائے، وہ یتیم ہی ہے بلوغت سے پہلے۔
ہمارے معاشرے میں یتیم اس کو سمجھا جاتا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے، نہیں، جس کی ماں فوت ہو جائے وہ بھی یتیم ہی ہوتا ہے۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کی اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، آمدن کم ہوتی ہے، لیکن معاشرے میں جو ہے وہ چند مشہور ہوگی، قول مشہور ہو گیا، یتیم وہ ہے جس کا باپ فوت، جس کی ماں فوت ہو جائے وہ بھی یتیم ہے، جس کا باپ فوت ہو جائے بلوغت سے پہلے وہ بھی یتیم ہے۔ یتیم کا مال قرآن کہتا ہے کوشش کرو تم ان کے مالوں کو آپس میں مکس نہ کرو، اگر مکس کرنے کی ضرورت پڑے تو پھر پورا لحاظ رکھتے ہوئے مکس کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اگر بچ جاؤ تو بہتر ہے۔ ومن کان غنیا فلیستعفف، اگر کوئی مالدار بندہ ہے تو بچ جائے، یتیم کے مال کی حفاظت کرے۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، اور ایک جگہ پر فرمایا یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا، اچھے اور احسن طریقے سے اس کا مال، جب تک وہ بالغ بچے سمجھدار نہیں ہو جاتے تب تک اس کے مال کی حفاظت کرو۔ ولا تأکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا، جلدی جلدی یتیموں کے مالوں کو نہ کھاؤ، کہیں پر وہ بڑے ہو جائیں تو تمہیں مال واپس کرنا پڑے۔ یتیموں کا مال نہیں کھانا۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو بھرتے ہیں۔ وہ دیکھنے میں مزیدار لگتا ہے مال، لیکن حقیقت کے اندر پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ ایک تو جس کا باپ فوت ہو گیا، اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، اور تمہیں ترس نہیں آتا اگر تمہارے بچے یتیم ہو جائیں؟ تم اس بات کو نہیں سوچتے اگر تمہارے بچے یتیم ہو جائیں تم اپنے بچوں کے بارے میں کس طرح کا خیال کرو گے کہ ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جائے؟ اس طرح تم کوئی بچہ یتیم ہو جائے اس کے مال کو نہیں کھانا، مال کی حفاظت کرنی ہے، لحاظ رکھنا ہے، یتیم کے مال کا خیال کرنا ہے، یتیم کے مال کی حفاظت کرنی ہے، جب بڑے ہو جائیں تو ان کو امانتاً ان کا مال جو ہے واپس لوٹا دیا جائے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ نیکی ہے، معاشرے کے اندر یتیم کے ساتھ شفقت کا ہاتھ رکھنا یتیم کے اوپر۔ اگر مال زیادہ ہو پھر تو بڑے بڑے قریب آ جاتے ہیں، یتیم کا مال زیادہ ہو پھر بڑے ہوتے ہیں کفیل، اگر یتیم کا مال نہیں تو پھر اس کا کفیل بننا یہ بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، کل قیامت کا دن ہوگا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کا خیال رکھنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اتنی بڑی بشارت ہے۔ اب نبی پاک کہاں پر ہوں گے؟ جنت الفردوس میں، اعلیٰ جنتوں میں، وہاں پر وہ بندہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا۔ اتنی بڑی نیکی ہے یہ۔ اور جو یتیم کا مال کھا جائے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ فرمایا 5واں کام، چھٹا کام، حدیث میں آتا ہے جنگ سے نہیں بھاگنا۔ اب سورہ انفال پڑھے نا، جب 2 گروہ آپس میں آمنے سامنے آ جائے نا، مسلمان اور کافر، اس وقت ایک گروہ درمیان سے نکل جائے تو مسلمانوں کے اوپر خوف طاری ہو جائے گا، دوسرے جو ہے وہ گروہ کا جو ہے وہ دبدبہ بڑھ جائے گا، ہم لوگ تھوڑے رہ گئے، یہ بندے واپس چلے گئے ہیں۔ جنگ کا میدان ہو، جنگ کے میدان میں پیٹھ پھیر کر واپس نہیں جانا، اب آر یا پار ہے، ایک ہی طریقہ ہے، سپہ سالار کہے یا بندہ جو ہے وہ پینترا بدلنے کے لیے، یا بندہ جو ہے وہ اپنا ٹھکانہ بدلنے کے لیے بدل کر ٹھکانے کافروں پر حملہ کرنے کے لیے جگہ تبدیل کر لے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ جنگی مہارت ہے۔ لیکن جنگ سے بھاگ جانا اپنی جان کو بچاتے ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بڑا اور کبیرہ ترین گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وہ ناراض ہوتا ہے، اللہ اس بندے پر غصہ ہوتا ہے اس بندے کے اوپر، یہ چھٹا گناہ ہے۔ اور 7واں گناہ جناب رسول اللہ فرماتے ہیں پاک دامنہ مومنہ عورتوں پر جن کو پتہ ہی نہیں کسی گناہ کا، جنہوں نے کوئی گناہ کا کام کیا ہی نہیں، ایسی عورتوں کے اوپر تہمت لگانا، پاک دامنہ عورتوں کے اوپر تہمت لگانا۔ قرآن کہتا ہے والذین یرمون المحصنات المؤمنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، جو بندے کسی عورت کے اوپر تہمت لگاتے ہیں پھر 4 گواہ نہیں لاتے، فجلدوہم 80 جلدہ، ان کے اوپر 80 کوڑے مارو، 80 کوڑے، اسلامی حکومت ہو۔ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، دوسری سزا یہ ہے کہیں پر گواہی کی ضرورت پڑے ایسے بندے کی گواہی نہیں لینی، جھوٹا بندہ ہے، کسی عورت کے اوپر الزام لگا دیا۔ اور دوسری سزا قرآن بیان کرتا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، پاک دامنہ مومنہ عورتوں کے اوپر کوئی بندہ الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے۔ آج کیا ہوتا ہے گھروں میں بیٹھے بیٹھے ہم نہیں سوچتے لڑائی جھگڑا ہو جائے، ایسے ہی زبان سے نکال دیتے ہیں فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں عورت ایسی ہے، فلاں عورت ایسی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی عورت کو چھوڑنا پڑ جائے، اس عورت کے اوپر اتنے الزام لگتے ہیں وہ اگلا اپنا گھر بسانے کے قابل ہی نہیں رہتی، ہے کہ نہیں معاشرے کی حالت؟ زبان ہے نا، زبان کی آفتیں ہیں، زبان کی بربادی ہے، ایسے ہی چلتی رہتی ہے، ایسے ہی جو ہے وہ بندہ جیسے جو ہے وہ گمان جو ہے وہ بندے کا کسی طرف بھی چلا جائے۔ بھئی اگر کسی بندے نے کسی عورت کے متعلق کوئی گمان ایسا رکھنا بھی ہے تو اپنا ذہن صاف رکھو، جب تک گواہی نہ ہو، اسلام کہتا ہے 4 گواہ پیش کرو،
اگر 4 نہیں نہ پیش کر سکتے تو پھر جو ہے وہ تم خاموش ہی ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ حتیٰ کہ ایک خاوند اپنی بیوی کو بھی دیکھتا ہے نا کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے، اسلام کہتا ہے 4 گواہ پیش کر، ورنہ تیری بات نہیں مانی جائے گی۔ دل مانتا ہے اسے رکھ، دل مانتا ہے نہ رکھ، لیکن 4 گواہ تجھے پیش کرنے پڑیں گے۔ تو یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 گناہوں میں جو ہے وہ اس کا ذکر کیا ہے۔ تو سنن نسائی کی یہ جو حدیث ہے نا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ بھی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ہمیں ایک خطبہ دیا، خطبے میں فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنے سر مبارک کو جھکایا، آپ نے سر جھکانے کے بعد جو ہے وہ آپ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا، ہم نے بھی سروں کو جھکا لیا، آپ رو رہے تھے، آپ رو رہے تھے۔ اور جب ہم نے دیکھا کہ نبی پاک نے اچانک اپنے چہرے مبارک کو اٹھایا اور آپ کا چہرہ جو ہے وہ مسکرا رہا تھا، خوشی تھی آپ کے چہرے پر، پھر آپ نے ہمیں یہ حدیث بیان کی، کیا فرمایا جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے، 1 سال کے بعد رمضان کے روزے رکھے اور زکوٰۃ دے اور ان 7 بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچ جائے۔ کون کون سے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا، نمبر 2 جادو نہ کرنا ہے نہ کروانا ہے، نمبر 3 کسی کو نہ حق قتل نہیں کرنا، نمبر 4 سود کھانا نہیں کھلانا نہیں، سب کے اوپر لعنت ہے، اور نمبر 5 یتیم کا مال نہیں کھانا، نمبر 6 جنگ سے نہیں بھاگنا، میدان جنگ سے، اور نمبر 7 کسی غافل مومنہ پاک دامنہ عورت کے اوپر جو ہے وہ الزام نہیں لگانا، تہمت نہیں لگانی۔ جو بندہ ان 7 بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچ جائے اور 3 عمل وہ کر لے، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گا سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے وہ داخل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق دے، رمضان کے روزے رکھنے کی بھی توفیق دے، اور اگر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دینے کی بھی توفیق دے، اور ان بڑے بڑے 7 کبیرہ گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔